الانبیاء کی حدیث سے پیش کر دو، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچے، اگر تم اللہ پر ایمان لانے کی دعوے میں سچے ہو، اگر تمہیں آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، تو ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں قبر پکی بنے گی یا کچی، قبر پہ سجدے ہوں گے یا نہیں، قبروں کا طواف ہوگا یا نہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکلیں گے یا نہیں، رجب میں کنڈے بھریں گے یا نہیں، ان سارے جھگڑوں کو اٹھاؤ، محمد کریم کے فرمان پر لے آؤ، عرش والے کی کتاب پہ لے آؤ۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قول پر غور کیجئے، اپنے پیروں کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے ماننے والوں، 2 رکعت نماز انے راجو حال امام دا وہی میرا، اللہ اکبر۔ امیر عمر کا جملہ سنیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم ایک فیصلہ کرو، ایک آرڈر جاری کرو، ایک قانون بناؤ، ایک فیصلہ کرو، پھر تمہیں کچھ دیر کے بعد یہ احساس ہو جائے میرا پہلا فیصلہ غلط تھا، میری پہلی بات غلط تھی، تو حق اور سچ کی طرف لوٹتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر عمر۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما۔ ایک لمحے کی دیر نہ کرنا۔ کیا ثابت ہوا؟ کسی کی عقل، کسی کا قول حرف آخر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہتے ہیں، اے یعقوب، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، جو آج میں کہتا ہوں کل کو اپنا قول بدل لیتا ہوں، پرسوں کل کے خلاف کہہ دیتا ہوں، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، میری رائے کو نہ لکھا کر۔ جس کی طرف تم بلا رہے ہو، جس کے نام پہ تم نے مذہب بنائے ہیں، جس کی طرف تم نے جھوٹ کی نسبتیں کی ہے، وہ اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں ہر بات نہ لکھا کر، جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، جس کی دعوت ہم دیتے ہیں، جس کی اتباع کا آوازہ ہم لگاتے ہیں، وہ اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں، عبداللہ کو دیکھتے ہیں، ان کی قلم رکی ہوئی ہے، آج فرمان رسالت لکھے نہیں جا رہے، پوچھتے ہیں عبداللہ تو لکھ کیوں نہیں رہا؟ جواب میں کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ کے لکھا کر۔ نبی کبھی غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی گھر، کبھی باہر، کہا اللہ کی قسم لکھ، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی طرف تمہاری نسبتیں ہیں وہ کہہ رہے نہ لکھ، میں قول بدل لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں لکھ، مجھے زبان حال سے کہنے دیجئے لکھ۔ اس لیے لکھ، میں جب دین کی بات بتاتا ہوں اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک عرش والا مجھے نہیں بتا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتحاد و اتفاق کا راستہ ہے۔ لوگوں، جب انسانی عقل کی یہ کیفیت ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں، تو پھر آج اپنے نام پہ، اپنے پیروں کے نام پہ گروہ بنانے والوں، یہ کیسے ان کی بات حرف آخر ہو سکتی ہے؟ مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اگر تمہارا کسی سے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے، فیصل شاہ صاحب نہیں ہے، فیصل پیر صاحب نہیں ہے، نوری بوری سرکار کا فتویٰ آخری فتویٰ نہیں ہے، فیصلہ کروانا ہے تو عرش والے کے قرآن پہ لے آؤ، مدینے والے کے فرمان پہ لے آؤ۔ قرآن حکیم کی حکمت سے بھری ہوئی ان تعلیمات کو جب لوگوں نے اپنے سینے سے لگایا، صدیوں کی دشمنی ختم ہو گئی، تلواروں سے خون ٹپکتا تھا، وہ تلواریں نیاموں میں داخل ہو گئی، ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، بھائی بندی بن گئی۔ کس طرح کے بھائی بنے؟ ابن عوف کو ان کا بھائی کہتا ہے میرا اتنا بڑا باغ ہے، مدینے کا بہت بڑا باغ ہے، تو دیکھ لے، آدھا آدھا تو کر لے، جو اچھا لگے تو لے لے، جو چھوڑے گا اس کو میں لے لوں گا۔ اس محبت کی مثال تاریخ پہ نہیں ملتی، اس محبت کی مثال۔ اور یہ محبتیں پیدا کیسے ہوئی؟ سب نے اپنی اپنی رائے کو چھوڑا، اپنے قول کو چھوڑا اور فرمان محمد پہ اپنی گردنوں کو جھکایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا ذکر معنی کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت کو اور اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار پیدا کیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر، خلفائے راشدین کے پیارے دور کے اندر امت کا یہی طریقہ رہا، اگر کہیں اختلاف ہوا تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پہ اس اختلاف کو ختم کر لیا گیا۔ اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کے نام پہ مدرسے الگ کرنا، اختلاف کی بنیاد پہ مسجدیں الگ کرنا، اختلاف کی بنیاد پہ گروہ بندیاں کرنا، امت کو توڑنا
یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اختلاف کہاں کہاں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، فاروق اعظم نے کہا، جس نے کہا نبی مر گئے گردن کاٹ دوں گا۔ صدیق اکبر نے منبر پہ چڑھ کر کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو محمد کریم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، صدیق اکبر کے جملوں کو سن لے کہ محمد کریم مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں نہیں مرے، ابو بکر کہہ رہے ہیں مر گئے۔ اختلاف ہوگی، ان کی رائے الگ ہے، ان کی رائے الگ ہے۔ یہ دونوں رائے ایک ہو جاتی ہیں کیسے؟ جب صدیق اکبر کی زبان مبارک سے آیت نکلتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات، اور لوگوں محمد علیہ السلام سابقہ نبیوں کی طرح ایک نبی تھے، اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جاؤ گے۔ صدیق اکبر کے جملوں کو سن کر فاروق اعظم کہتے ہیں جو ہی میرے پردہ سماعت سے یہ آیت ٹکرائی میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا، مجھے یقین ہو گیا محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیجے ساتویں نامے 10ویں کل برسی پہ اختلاف کرنے والوں، گروہ بندی کرنے والوں، اپنے حضرت کی بات کو نہ چھوڑنے والوں، فاروق اعظم نے اپنے جملوں کو واپس لیا، اپنی بات کو ختم کیا اور صدیق اکبر کی بات کی تصدیق کی، کیونکہ فیصلہ قرآن کی آیت نے کر دیا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد امیر کے مسئلے پہ اختلاف ہوا۔ ایک انصاری گروہ نے کہا ہمارا امیر، مہاجرین نے کہا ہمارا امیر، ان کا ایک تمہارا ایک ہمارا، یہ رائے بھی آئی، حدیث سنائی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام امیر جب بھی بنے گا قریشی نسل بنے گا۔ حدیث سنتے ہی اختلاف ختم ہو گیا، اختلاف مٹ گیا۔ یہ کہنے والوں حدیث تو پڑھی ہے، صحیح بخاری میں ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرنی چاہیے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرنی چاہیے، حدیث ہے صحیح ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ارے جس کا مذہب حدیثوں کے خلاف ہو وہ مسلمان کا مذہب بن کیسے سکتا ہے؟ ان فتنوں نے جب اپنے دروازے کھولے، فرقہ پرستی کا جب یہ طوفان برپا ہوا تو کیفیت یہ بنی حنفی شافی کو، شافی حنفی کو ایسے ملتا تھا جیسے دو الگ الگ ملتوں کے انسان مل رہے ہیں۔ بلکہ فقہ حنفی کا مشہور مسئلہ ہے اگر کوئی حنفی شخص شافی مذہب کو اختیار کر لے تو اسے تعزیراً سزا دی جائے گی، نعوذ باللہ جیسے وہ کسی اور ملت کے اندر داخل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے ہماری ملت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک ملت بنائی ہے، اس میں یہ گروہ بندی بربادی کا راستہ ہے۔ اے کاش امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے امت کو مزید گروہ بندی آتے، مزید گروہ بندی سے بچاتے، لیکن انہوں نے گروہ بندی کے دروازے کھولے، فرقہ پرستی کے دروازے کھولے، کوئی صوفی بنا، کوئی حلولی بنا، کوئی ماتوریدی بنا، کوئی اشعری بنا، کوئی صرف مسائل کے اندر امام صاحب کے جملوں کو لیا اور تصوف کے مسائل میں سہروردی بنا، نقش بندی بنا، چشتی بنا اور قادری بنا۔ مشہور مفسر فخر الدین رازی فرماتے ہیں میں نے بہت سے مقلد فقہا کو دیکھا جب انہیں مختلف مسائل میں قرآن حکیم کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی جو ان کے مسلک کی تردید کرتی تو ایسے حیران ہو کر اس آیت کو سنتے جیسے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بھلا اس آیت کو کیسے مان سکتے ہیں کیونکہ یہ آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہی حالت اہل شرک اور اہل بدعت کی ہے، امام پرستوں کی یہی حالت ہے، پیر پرستوں کی یہی حالت ہے، قبر پرستوں کی یہی حالت ہے۔ رسول کرخی اس کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ اگر قرآن کی آیت غور سے سنیے گا، اللہ کی قسم کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے لوگوں یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، اس کو ختم ہونے سے پہلے محمد کریم کی اطاعت کی طرف لوٹاؤ۔ اصول موجود ہے، اگر قرآن کی آیت امام کے قول کے خلاف آئے، قرآن کی آیت امام کے قول کے خلاف آئے، رسول کی حدیث امام کے قول کے خلاف آئے، صحابی کا اثر امام کے قول کے خلاف آئے، پہلے تو اس کی تعویل کرنے کی، تعویل کر کے امام کے قول کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، اگر کامیاب نہ ہوئے تو قرآن کی آیت اور نبی کے فرمان کو منسوخ جانیں گے، امام کے قول کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب فرقہ پرستی کا یہ طوفان بڑھا، رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید حصہ 2 صفحہ 17 پر لکھتے ہیں حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے۔ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں لیکن
دور میں ہدایت اور نجات موقوف ہے تیری اتباع پر. لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہدایت و محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ موقوف ہے، لیکن آج یہ حق امام الانبیاء سے چھین کر پیروں فقیروں اماموں اور مولویوں میں بانٹ دیا گیا. امام الانبیاء نے فرمایا تھا لوگو میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. پوچھا گیا وہ ظالم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو محمدی بنا، نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، عبادت محمدی، اعتقاد محمدی، جو ایک ایک مسئلے میں محمدیت کے رنگ میں رنگا گیا دخل الجنہ، یہ جنت میں گیا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے محمدیت کو پسند نہیں کیا اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا. لیکن یہاں یہی حق اپنے اماموں کو دے کر کہا جا رہا ہے. پیر صاحب نے کہا ہے، گنگوہی صاحب نے کہا ہے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے فرقہ پرستی کے اس طوفان نے، تعصب پرستی کی آگ نے امت کو کہاں تک جلا دیا ہے. اپنے پاس سے قرآن حکیم کی آیات بنا کر اپنے مذہب کو ثابت کیا گیا، قرآن میں جھوٹی آیات بنائی. اضاح الادلہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کی کتاب ہے جو 1330 ہجری میں دیوبند سے چھپی. اس کا صفحہ 97 ہے. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. لیکن وہ آیت اپنے پاس سے بناتا ہے اگر تم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اپنے جھگڑے کو اللہ، رسول اور اپنے علماء کے پاس پیش کر دو. کہتا ہے ظاہر ہے اولو الامر سے مراد آیت میں سوائے انبیاء کرام کے کوئی اور ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جیسے نبی کی اطاعت واجب ہے اس طرح غیر نبی کی اطاعت بھی واجب ہے. کہتا ہے آپ نے قرآن پاک کی آیت فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اصل آیت ہے. کہا یہ تو پڑھ لی، لیکن جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں جو ہم نے پہلے آیت بیان کی وہ ہے. اللہ قسم قرآن کے 30 پاروں میں یہ آیت موجود نہیں ہے. اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے امام کی اندھی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اگر ظالموں کو قرآن کے اندر تحریف کرنی پڑی تو وہ بھی کر گئے. اللہ کے لیے سوچئے یہ لعنت کہاں جا کر رکے گی، یہ انتشار کہاں جا کر رکے گا. لوگوں آؤ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اکٹھا ہو جائے. عبارت پہ غور کریں، جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے. اب دو آیتیں ہیں، ایک کا قرآن میں موجود ہے اور دوسری کا قرآن میں موجود نہیں. اور اگر اسی آیت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جاتا تو لڑائی اور اختلاف ختم ہو جاتا. وہ ملنگ نماز نہیں پڑھتا تھا، کسی نے کہا ملنگ صاحب نماز نہیں پڑھ دے، کہندا تو ایویں نماز دی گلاں کرنا ہے. قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دے نیڑے ہی نہ جایا کرو. انہیں کہ اگے تے پڑھ لا وانتم سکارا، جدو نشے تے ہوو ادو نہ جاؤ. کہندا اننے تے عمل کر لین دی اگے پھر دیکھاں گا. اگر اس آیت کو پورا پڑھ لیا جاتا تو یہ انتشار کا دروازہ بند ہو جاتا. آیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے مسلمان حکام کی. فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے. اب جھگڑا نہ اللہ سے ہو سکتا ہے، جھگڑا نہ رسول اللہ سے ہو سکتا ہے، جھگڑا تو مسلمان آدمی سے ہوگا، جھگڑا کسی عالم سے ہوگا، کسی شیخ و مرشد سے ہوگا. فردوہ الی اللہ والرسول، جھگڑے کی صورت میں فائنل اتھارٹی اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو، ہر جھگڑے کو آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو. ماسٹر امین اکاڑوی پاکستان کا ایک مولوی، وہ اپنا رسالہ تحقیق مسئلہ رفع الیدین کے اندر صفحہ نمبر 6 پہ رفع دین نہ کرنے کی جب کوئی صحیح حدیث انہیں نہ ملی تو اپنے پاس سے قرآن کی آیت خود گھڑ کے اس رسالے میں لکھی. آؤ میڈ ان اکاڑا آیت سناؤ. یا ایھا الذین آمنوا قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم یہ فرقہ پرستی کا بت بہت بڑا بت ہے، یہ امت کی بربادی کا بہت بڑا بت ہے. اس نے امت کو ہلاک کر دیا ہے. اس تعصب کی چادر سے باہر آؤ. جس نبی کا نام کلمے میں لیتے ہو، جس نبی کا نام اذان میں سنتے ہو، جس نبی کا نام تکبیر میں سنتے ہو، جس پہ درود اور تحیات میں پڑھتے ہو، آؤ اس نبی کو کھلے ہوئے